ایک اور اماں کا ذکر کر کے میں ہمیشہ یہ نصیحت اپنے جوانوں سے کرتا ہوں اور اسی نصیحت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور دل کے کام کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ 3 منٹ اور دینے دل کے کام میرے طرف رکھیے گا. ایک دیہاتی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی, بوڑھی اماں. محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. میرے شاید میرے جملے پہنچے وہاں تک میں نے کہا نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا اس پیارے سے محبت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. قربان جائے خدا کی قسم شفقت دیکھیں. حضور کھڑے ہو رہے ہیں جن کے قدموں کے بوسے لینے کو خود شان فلک ترستے ہوں. حضور خود کھڑے ہوئے. مجھو نہ مانو چادر بچھائی. وہ اماں بیٹھ کے حضور باتیں کرنے لگی. کچھ دیر گزری, اماں جانے لگی, حضور خود چھوڑنے کے لیے گئے اور میرے محبوب نے کئی تحفے تحائف کیے. بڑی محبتوں سے اس بڑی اماں کو رخصت کیا. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں, ہر کسی پہ شفقت فرماتے ہیں. یہ بوڑھی اماں کون تھی؟ اس پر اتنی شفقت, اتنی مہربانی, اتنی کرم نوازی. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کرے مجھ آخر کی زمان میں تاثیر آئے کہ جملے میں جوانوں کے دلوں میں نقش کر جاؤں. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آج میرے دروازے پر میرے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ چل کر آ گئی تھی. میں اپنے دودھ پلانے والی ماں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. میرے دوستو جب دودھ پلانے والی ماں سے یہ محبت ہے تو پھر ہمیں سگے ماں باپ سے کتنا پیار ہونا چاہیے. بس ہاتھ جوڑ کے جوانوں سے کہوں گا جن کے ماں باپ سلامت ہے ان کی قدر کیا کریں. یہ حضور کا میلاد ہے, ان کی عزت کیا کریں, ان سے پیار کریں. جن کے پاس نعمت نہیں نا ان سے پوچھیں. میرا جوان ہے ہمارے مشن کا حصہ ہے, وہ اکثر اپنے باپ سے الجھتا تھا. صرف لیٹ آنے پہ جب بھی والد پوچھتے تھے رات کے 2 بج کے تجھے ہوش نہیں ہوتا تو لیٹ آتا ہے, دوستوں میں بیٹھ جانا, ہوٹل بیٹھ جانا. میں اس کو اکثر سمجھاتا تھا کہ بھائی والد ہیں بحث نہ کیا کرو, وقت پہ آیا کرو. والد صاحب پوچھتے ہیں. کچھ عرصہ ہوا والد کا انتقال ہو گیا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, یہ کتاب کی بات نہیں ہے. تو ایک دن آیا تو وہ نوجوان میرے گلے لگا روئے جا رہا ہے. اس کو چپ کرانے مسئلہ کیا کہ حضرت ابو کے انتقال میں اتنا عرصہ ہو گیا, آپ صحیح کہتے تھے. روزانہ ابو کی باتیں مجھے بری لگتی تھی جب رات کو فون کر کے کہتے تھے بھائی ابھی تک دوستوں میں بیٹھے ہو. اب اتنا عرصہ ہو گیا کوئی پوچھتا ہی مجھ سے کہ تم کہاں. اب مجھے یاد آتا ہے کہ کاش میرے والد ہوتے مجھ سے پوچھتے تو صحیح لگا بیٹا تو رات کس پہر میں ہے. یہ نعمت جن کے پاس ہے. میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. ساری دنیا کے پیروں سے بھی فیض لینا چاہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائیں. وہ جنت جس کے پیچھے ہم بھاگ کے پھرتے ہیں نا, وہ جنت میرے محبوب نے بہت پہلے ہی 7 آسمانوں سے اوپر جنت تھی, حضور نے اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. انہیں راضی کر لو میرے دوستو. یہ میلاد مصطفیٰ کا درس دے کے جا رہا ہوں. گھر جائیں آج جن کے ماں باپ سلامت ہیں, اس حقیر کے کہنے پہ آج ایک دفعہ کو عمل کر لو یار. گھر جائیں جن کے ماں باپ موجود ہوں, ماں کا ماتھا چومیے گا, باپ کے ہاتھ چوم لیجیے گا, ہو سکے کبھی موقع ملے تو ان کے پاؤں بھی چومیے گا. جنت ان کے قدموں میں ہے. باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے. اور پھر دیکھیے گا ماں باپ کیسے دعاؤں سے نوازتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس کی دعا میں کتنا اثر ہے. کوئی 2 گھنٹے سفر کر کے جاتا ہے, کوئی 4 گھنٹے سفر کر کے جاتا ہے, کوئی 10 گھنٹے جا رہا ہے دعا کرانے کے لیے. میں اللہ کے بندے دعاؤں کا مرکز تیرے گھر میں ہے. تیری ماں کبھی خود اپنی ماں سے بھی دعا کے لیے کہا میں نے جتنا پڑھا ہے باجدید بسلامی بنے ہی ماں کی دعا سے ہے. وہ ایسے کرنی سے صحابہ آ کے دعا کرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا تو اس سے دعا کرانا, میرا جبہ بھی ویسے کرنی کو تحفے میں دینا. کس لیے کہ صحابہ تابعی کے پاس آئے تھا, اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے رب کو منا لیا ہے. اب ویسے کرنی جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو میرا رب خالی نہیں ہوتا. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, ماں باپ کی خدمت کیا کریں, ان کے ہاتھ چوم لیا کریں. جب آپ عزت کریں گے دعائیں ملیں گی. یاد رکھیے گا پھر سارے غم جو ہیں ختم ہو جائیں گے, دکھ سکھ میں بدل جائیں گے. آج ہمارے اکثر نوجوان اس لیے پریشان ہیں ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آج ہم اتنے ذہین ہو گئے, میں کہا کرتے اتنے ہم جینیس اور پڑھے لکھے ہو گئے, ہوتے پہ آگے باپ کی عزت کرتے اور باپ کے سامنے جھکتے بھی شرم آ جائے. ہم جو کچھ بھی ہیں خدا کی قسم اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں. شادی شدہ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں, جب گھر میں کچھ لایا کرو نا, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں رکھا کرو. میں ان جوانوں کو بھی جانتا ہوں جو شاپر چھپا کے اندر لے جاتے ہیں اور اپنی گھر والی اور بچوں کے لیے کہتے ہیں یار بوڑھے ماں باپ ہیں, بچوں کے لیے تھوڑا کچھ سال لے آیا تھا. یہ وہی ماں باپ ہیں جو سب سے پہلے تیرے لیے چھپا کے چیز رکھا کرتے تھے. گھر میں میٹھا پڑتا, بچے کو چھوٹے کو بہت پسند تھا,
گھر آیا تو بہن بھائیوں نے کہا سارے ہی ختم ہو گیا، ہم تو سارا کھا گئے۔ ایک ماں ہی ہوتی کہتی پتر رو نہ، پریشان نہ ہو، میں نے سب سے پہلے تیرے لیے میٹھا نکال کے الگ ہی رکھ دیا تھا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے، ماں جو تیرے لیے چیزیں چھپا کے رکھتی رہی، آج تو اسی سے چھپا کے نکلا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، جب گھر آیا کرو سب کچھ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے رکھ، جو کما کے آئے ان کا حق ہے پورا، رکھ دو۔ امی جو آپ کو چاہیے آپ لے لیجیے۔ ایک ماں مجھے کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے سے 1500 2000 روپے لیے، خدا کی قسم ماں نے روتے ہوئے کہا، کہنے میں نے ایک دفعہ پھر مانگے تو میرا پتر مجھ سے کہنے لگا پہلے والے پیسے کدھر گئے؟ کہ حضرت ہم نے تو اپنا سب کچھ زینہ، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر دیا ہوتا ہے، زیور بیچ دیے، باپ نے اپنی ساری خوشیاں، اپنی ساری خواہشات مار دی۔ آج اولاد پوچھ رہی ہے ماں باپ سے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ چند درد بھرے جملے اصلاح کے لیے سے کہہ کے جا رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملے نہ ملے، ملاقات ہو نہ ہو، لیکن اتنا ضرور کیجیے گا آج جب گھر جائے تو عملی طور پر اظہار کیجیے گا۔ گھر والے پوچھے کہاں سے آئے تو بتا دیجیے گا آج فخر نور ہال میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہاں ہمارے دوستوں نے محفل سجائی تھی۔ آج حضور کے ذکر سے پتہ چلا ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے صبح اٹھ کر صرف ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کیا کرے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔